The name of Allah who is the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بہت وسیع بنائی ہے جس میں پلانٹس، اینیملز اور مائکرو آرگنزم وغیرہ شامل ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 9. چیپٹر نمبر 9 جو بایولوجی کا ہے وہ باٹنی کے متعلق یعنی پودوں کے متعلق ہے، اور پودوں کا مطالعہ انشاءاللہ ان ڈیٹیل کریں گے. اس چیپٹر میں سے لانگ کوسچن آتا ہے، شارٹ کوسچن اور MCQs بھی آتے ہیں. تو امید ہے آپ گھر بیٹھے اچھی محنت کر رہے ہوں گے. تو یہ جو آج کا پہلا ٹاپک ہے یہ لانگ کوسچن نہیں ہے، اس میں سے صرف شارٹ کوسچن آتے ہیں. اس چیپٹر کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ جانیے گا کہ ہم نے پڑھا تھا 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. یاد ہے نا بچوں؟ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. اس میں ہم نے 5 کنگڈم بنائے تھے. نمبر 1 کنگڈم پروکیریوٹی which is also known as kingdom Monera. دوسرا کنگڈم ہم نے پڑھا تھا کنگڈم پروٹسٹا which is also known as پروٹوکٹسٹا. ٹھیک بچوں. نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا فنجائی، اور کنگڈم نمبر 4 تھا اینیمیلیا جو ہم چیپٹر نمبر 10 میں پڑھیں گے. اور آخری والا تھا کنگڈم پلانٹی جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے. کنگڈم پلانٹی. تو یہ ہم 5 کنگڈم پڑھیں گے. پڑھ چکے ہیں، بلکہ یہ تو پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل سے. پروکیریوٹی اور مونرا ڈیٹیل سے پڑھا ہے، پروٹسٹا اور یا پروٹوکٹسٹا پڑھا ہے، فنجائی پڑھا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ 2 پڑھنے اینیمیلیا اینڈ پلانٹی. اینیمیلیا ہم چیپٹر نمبر 10 میں پڑھیں گے، اور ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں کنگڈم پلانٹی. یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو اینیمل یا پلانٹ کسی اور کنگڈم میں فٹ نہیں آتے اس کو ہم کنگڈم ایکسکلوژن میں، جس کو ہم نے کہا تھا کنگڈم پروٹسٹا، اس میں شامل کر دیتے ہیں. لیکن آج کا ہمارا موضوع ہے کنگڈم پلانٹی. پیارے بچوں، پلانٹس کی بہت سی کلاسیفیکیشن ہے، لیکن آج ہم اپنے سمجھنے کے لیے ایک آسان سی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ پلانٹ کو 2 ہم حصوں میں یا 2 ڈویژن میں تقسیم کر دیتے ہیں. دیکھو میں لکھتا ہوں پلانٹس یا کنگڈم پلانٹی which is divided into 2 major division. 2 ڈویژن میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. ایک کو ہم کہتے ہیں برایوفائٹا اور دوسری ڈویژن ہے ٹریکیوفائٹا. آگے چل کے ان کی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ابھی آپ یہ یاد رکھ لو کہ 2 ڈویژن ہو گئی پلانٹ کنگڈم کی. 2 ڈویژن، نمبر 1 برایوفائٹس، نمبر 2 ٹریکیوفائٹس. واسکولر پلانٹس برایوفائٹس which is also known as non واسکولر پلانٹس. دیکھو نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان میں واسکولر بنڈل نہیں ہوتے، لیک آف واسکولر بنڈل. ٹریکیوفائٹس کو ہم کہتے ہیں واسکولر پلانٹس. کیا کہتے ہیں؟ واسکولر پلانٹس، یعنی ان پودوں میں واسکولر بنڈل ہوتے ہیں. آگے ہم اس کی کلاسیفیکیشن پڑھتے ہیں. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے اس کے بارے میں ایک یہ شارٹ کوسچن آ جاتا ہے کہ وٹ از فائلوجینیٹک سسٹم آف کلاسیفیکیشن. The system of classification which is based on the natural relationship among organism. ایک پوائنٹ ہو گیا. کیا؟ نیچرل ریلیشن شپ امنگ آرگنزم
اور دوسرا ہے دیر موڈ آف اوریجن. پیارے بچوں، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ لائف سمپل فارم سے شروع ہوئی ہے. شاید کوئی پروکریاٹک آرگنزم تھی جس سے لائف کا اظہار ہوا ہے یا ظہور ہوا ہے. کہ سب سے پہلے کیا تھی کہ کوئی پروکریاٹک آرگنزم تھی، ایسا سیل موجود تھا جس سیل کے اندر نیوکلس نہیں تھا. اس سیل سے آگے ڈائیورس آف لائف، یا ہم لائف کی کمپلیکسٹی تک یا کمپلیکس تک پہنچ گئے. اب جو لائف ہے وچ از ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ کلائمیکس آف دا لائف، اس کے بارے میں آپ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں، باقی گاڈ نوز بیٹر، اللہ بہتر جانتا ہے کہ لائف کا ظہور کیسے ہوا. کیا وہ پروکریاٹ سے ہوا، کیا وہ بیکٹیریا سے ہوا، یا پہلے سے ایسے تھے. لیکن ہم چونکہ سائنس پڑھ رہے ہیں تو سائنٹیفکلی بات کریں گے. آپ نے بلیو یہ رکھنا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے لائف کا ظہور ہوا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے، دیکھو میں یہاں تھوڑا سا لکھتا ہوں، جیسے آپ کو یہ فائلیٹک لائنیج کا یا فائلوجینیٹک سسٹم آف کلاسیفیکیشن کا تھوڑا سا پتہ چلے گا. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پہلے اے آرگنزم تھی، سپوز کریں کہ یہ اے تھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک آرگنزم تھی جو پروکریاٹک آرگنزم تھی. اس سے پروڈیوس ہو گئے بی اور سی، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو چونکہ یہ فور فادر تھا، اس سے بی اور سی آرگنزم پروڈیوس ہوئی ہیں، تو یہ جو بی اور ان کے درمیان میں آپس میں ریلیشن شپ تھا کہ یعنی آپس میں یہ ملتے جلتے تھے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ ان میں ڈفرینشیشن یا ڈفرینسز بھی تھے. اب اس کے بعد اگر بی نے کوئی اور پیدا کر دیے جاندار، فار ایگزامپل ایف اور جی، تو یہ جو ایف اور جی آرگنزم ہیں یہ بی سے زیادہ ملیں گے کیونکہ ان کا کامن فور فادر بی ہے، لیکن ایف اور جی سی سے کم ملیں گے. تو ان کو کہتے ہیں ریلیشن شپ، نیچرل ریلیشن شپ امنگ دا آرگنزم. یعنی یہ جو آرگنزم تھی اس کو ہم نے کہا اینسسٹر سے بی اور سی کریٹ ہوئے. یہ بی اور سی وچ از موسٹلی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، دے شو میکسیمم سملیرٹی بٹ سم ڈفرینسز. لیکن آگے آگے جیسے جنریشن بڑھتی گئی ان میں ڈفرینشیشن اور سملیرٹی بھی بڑھتی گئی. فار ایگزامپل ہیومن بینگ کو اگر منکی سے کمپیئر کریں تو نمبر آف سملیرٹیز، فار ایگزامپل بوتھ ہیو ایکسٹرنل ایئر، کان باہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جسم پر بال ہوتے ہیں. دے گیو برتھ ٹو دیئر ینگ ون، دیز آر دا کامن کریکٹرسٹکس. لیکن اس میں ڈفرینسز کیا ہے کہ ہم بائیپیڈل ہیں، دو پاؤں پہ چل سکتے ہیں. وی کین اسپیک، منکی کین ناٹ اسپیک. دیز آر دا ڈفرینسز. تو ڈفرینسز اور سملیرٹیز کی بنیاد پر آرگنزم کو فردر کلاسیفائی کر دیا. اب میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اس میں یہ دو جو پوائنٹ تھے یہ امپارٹنٹ تھے کہ نیچرل ریلیشن شپ امنگ آرگنزم اور دیئر موڈ آف اوریجن، کہ یہ اوریجنیٹ کیس سے ہوئے، اوریجن آغاز ظہور کیس سے ہوا. سمجھ گئے؟ تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھو گے. اس کے بعد جو کنگڈم پلانٹی ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں کہ کنگڈم پلانٹی کون سا ہوگا. دیکھو پلانٹ کا نام آتے ایک بات تو ذہن میں آئے گی کہ دے آر یوکریاٹک، کہ یہ یوکریاٹک ہے، کیونکہ پروکریاٹک تو کنگڈم ہی صرف ایک ہے اور وہ کنگڈم پروکریاٹی ہے، باقی یہ سارے یوکریاٹک ہیں. یہ تو اچھی طرح آپ بہت اچھی طرح یاد کر لو کہ کنگڈم مونرا کے علاوہ باقی تمام کیا ہیں، یوکریاٹک آرگنزم ہے. باقی تمام یوکریاٹک ہے، یعنی ہیونگ دیئر اون نیوکلس، ان کے ہر سیل کے اندر نیوکلس موجود ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی یوکریاٹک ہے. اگر ہم پلانٹ کی بات کرتے ہیں تو دے ہیو کلوروپلاسٹ، کیونکہ ان میں کلوروپلاسٹ، اگر کلوروپلاسٹ ہوگا تو یہ کیا کریں گے، دے مینوفیکچر دیئر اون فوڈ، اپنی خوراک خود بنائیں گے. اس کا مطلب یہ پلانٹ ہوگا آٹوٹروف. ٹھیک ہے، پوائنٹ سمجھ آ گیا. اس کے علاوہ موسٹلی دے آر نان موٹائل، کہ یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اسکول میں ایک پودا لگا ہوا ہو، کل اس کا دل کرے کہ چلو میں شہر میں جا کے اگ جاتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ پلانٹس کین ناٹ شو دا لوکوموشن. ٹھیک ہے، دے آر نان موٹائل، یہ حرکت بھی نہیں کرتے، اور یہ تمام کے تمام ملٹی سیلر ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ یاد رکھو گے کہ یہ اینیملیا اور پلانٹس تمام کے تمام ملٹی سیلر ہوتے ہیں. یہ پوائنٹ ہوگا ڈیولپ فرام دا ایمبریو،
یہ ڈیولپ یعنی یہ جاندار کس چیز سے بنیں گے؟ ایمبریو سے. تو اس کا مطلب یہ بھی امپارٹنٹ پوائنٹ ہو گیا. اور ان کے سیل کے گرد، پلانٹ کے سیل کے گرد یعنی ہمارے سیل کے گرد یا اینیمل کے سیل کے گرد سیل وال نہیں ہوتی. آؤٹر موسٹ باؤنڈری ان دا اینیمل سیل از دا سیل ممبرین بٹ آؤٹر موسٹ باؤنڈری ان دا پلانٹ سیل از دا سیل وال اینڈ سیل ممبرین لائی انڈرنتھ دا سیل وال. یعنی سب سے باہر پودوں کے سیل کے کیا ہوتی ہے؟ سیل وال. اور سیل وال کس سے بنی ہوئی ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے سیلولوز سے. سیل وال کس سے؟ اور بھی اس میں سیمی سیلولوز ہے، پیکٹن ہے، لگنن ہے، لیکن جو موسٹ امپارٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہے سیلولوز. سیل وال کس سے بنی ہوتی ہے؟ سیلولوز سے. پیارے بچوں یہ آپ بات سمجھ گئے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کلاسیفیکیشن آف پلانٹنگ. یہ میں نے جتنا پڑھایا دیر از ناٹ اے لانگ کوسچن، دس از جسٹ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز. اور یہ جو دو میں نے بنائے ہیں بورڈ سے یہ بڑے امپارٹنٹ ہے. اب دیکھو یہاں میں نے کلاسیفیکیشن کی تھی کہ پلانٹ وچ از ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ڈویژن. ایک ڈویژن ہو گئی برائیوفائٹ اور دوسری ٹریکیوفائٹس. اب برائیوفائٹس کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ دیز آر دا سمپل پلانٹ اینڈ دیز آر نان واسکولر پلانٹ. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ نان واسکولر پلانٹس. یعنی ایسے پودے جن میں واسکولر بنڈل نہیں ہوتا، یہ بہت ہی سمپل پلانٹ ہوتے ہیں. اور برائیوفائٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آگے اس کی تعریف ہے وہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. تو برائیوفائٹ کو 3 سب ڈویژن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. برائیوفائٹس آر ڈیوائیڈڈ انٹو 3 سب ڈویژنز. نمبر 1 ہیپاٹیکوپسیڈا. پیارے بچوں اس کو اب ڈیوائیڈ کر لو. دیکھو ہیپاٹیکوپسیڈا ایسے توڑ کے پڑھ لو. ہیپاٹیکوپسیڈا اس کی اگزامپل کیا ہے؟ لیور ورڈس. دوسری سب ڈویژن برائیوپسیڈا، اس کو مسائی بھی کہتے ہیں which is also known as مسائی. مسائی یا برائیوپسیڈا اس کی اگزامپل ہے موسس. اس کے بعد تیسری سب ڈویژن اینتھوسیروپسیڈا، اس کو بھی توڑ دو. تو یہ میں نے کہا اینتھوسیروپسیڈا. اینتھوسیروپسیڈا اس کی اگزامپل ہے ہارن ورڈس. ایک دفعہ میں اور پڑھ دیتا ہوں. اچھا یہ امپارٹنٹ ان میں ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ موسس بلانگ ٹو یا ہارن ورڈس بلانگ ٹو سب ڈویژن. آپ کو بتانا ہوگا اٹ بلانگ ٹو دا اینتھوسیروپسیڈا. ایک دفعہ میں نام پڑھ دیتا ہوں. ہیپاٹیکوپسیڈا اس کی اگزامپل لیور ورڈس، برائیوپسیڈا اس کی اگزامپل موسس اور اینتھوسیروپسیڈا اس کی اگزامپل ہارن ورڈس. اس کے بعد آتے ہیں ٹریکیوفائٹس which is known as vascular plant. واسکولر پلانٹس ایسے پودے جن میں واسکولر بنڈل موجود ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں واسکولر پلانٹ. ان کی پیارے بچوں 4 ڈویژن ہیں سب ڈویژن. اب سب ڈویژن نمبر 1 پی از سائلنٹ. اس کی یہ جو پی ہے یہ سائلنٹ ہے. اب پی کو چھوڑ کے پڑھو. سیلوپسیڈا، یہ سیلوپسیڈا ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو گیا. سیلوپسیڈا. سیلوپسیڈا کی اگزامپل ہے وسک فرن. کیا نام ہے؟ وسک فرن. سب ڈویژن ہو گئی سیلوپسیڈا اور وسک فرن اس کی اگزامپل ہوگی. دوسری سب ڈویژن ہو گئی لائکوپسیڈا. جیسے آپ لائک ہے یہ بھی لائک ہے. لائکوپسیڈا. لائکوپسیڈا نام یاد ہو گیا. لائکوپسیڈا اس کی اگزامپل ہے کلب موسس. ٹھیک ہے. آگے سب ڈویژن نمبر 3 ہے. اس کو بھی سمجھیے گا. دیکھو سفینوپسیڈا. سفی SPHENOP سفینوپسیڈا اس کی اگزامپل ہے ہارس ٹیلز. آگے سب ڈویژن نمبر 4 اس میں بھی پی سائلنٹ ہے. پی سائلنٹ ہے. آگے آپ پڑھو گے ٹیروپسیڈا. ٹیروپسیڈا یاد ہو گیا. ٹیروپسیڈا اس کی اگزامپل کیا؟ فرن یا سیڈ پلانٹ اس میں شامل ہے. میں ایک دفعہ ڈویژن کا اور نام لے دیتا ہوں سب ڈویژن کا. سیلوپسیڈا اگزامپل وسک فرن، لائکوپسیڈا کلب موسس اور سفینوپسیڈا ہارس ٹیل، ٹیروپسیڈا فرنز اور سیڈ پلانٹ. آگے جو سب ڈویژن نمبر 4 ہے
یہ ہے نا سب ڈویژن نمبر 4 یعنی ٹیروپسیڈا. ٹیروپسیڈا اگین ڈیوائڈیڈ انٹو 3 کلاسز. ٹیروپسیڈا کو 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نمبر 1 فیلیسینی, اس کو دیکھو فیلیسینی, ایسے پڑھ دو فیلیسینی. یہ کون سی کلاس ہے؟ فرنز کی کلاس ہے, فرن کی کلاس فیلیسینی, اس سے فرن تعلق رکھتا ہے. کلاس آگے تو آپ کو پتا ہے جیمنوسپورمی نیکڈ سیڈ پلانٹ ہے یہ, اور کلاس اینجیوسپورمی فلاورنگ پلانٹ ہے. آگے اینجیوسپورم کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مونوکارڈ اور دوسرا ڈائی کارڈ. آگے ڈیٹیل سے جا کے پڑھیں گے, اچھی طرح یاد کر لینا. ان میں سے MCQ آ جاتا ہے, شارٹ کوسچن ہے, یہ بھی لانگ کوسچن نہیں ہے, لہٰذا یہ ایز اے شارٹ کوسچن یا ایز اے MCQ آپ یاد کرو گے یہ دونوں والے کوسچن. اس کے بعد آتا ہے ڈویژن برائیوفائٹا. دیکھو یہاں میں نے 2 ڈویژن کی تھی, برائیوفائٹا اور ٹریکیوفائٹا. اب برائیوفائٹ ہوتے کیا ہے؟ دیکھو اس میں کچھ پوائنٹ لکھے ہیں, ان پہ آپ نے اچھی طرح غور کرنا. پلانٹ ود آؤٹ واسکولر بنڈل, کہ ان میں واسکولر بنڈل ہوتے ہی نہیں. گیمیٹوفائٹ وچ از دا ڈومیننٹ جنریشن. سپوروفائٹ وچ از انکنسپیکوس یا غیر نمایاں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ گیمیٹوفائٹ وچ از دا ڈومیننٹ, یعنی یہ غالب جنریشن ہوتی ہے اور اس کا کلر گرین ہوتا ہے, اس میں فوٹوسینتھسس ہوتی ہے. نمبر 3 سپوروفائٹ اٹیچ ٹو گیمیٹوفائٹ, یعنی سپوروفائٹ ڈیپینڈ فار دیئر نرشمنٹ آن دا گیمیٹوفائٹ. یہ جو سپوروفائٹ ہوتا ہے کلر لیس ہوتا ہے, اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتا, اپنی خوراک کے لیے اس کو انحصار کرنا پڑتا ہے گیمیٹوفائٹ پہ. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہوموسپورس ہوتے ہیں, یعنی برائیوفائٹ کے تمام سپور ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, فزیکلی ایک جیسے ہوتے ہیں, جینیٹیکلی میں بھی ڈفرینٹ, یعنی آل کائنڈ آف سپورز آر سملر سو نون ایز ہوموسپورس. تو 4 پوائنٹ کو آپ اچھی طرح یاد کر لو گے. لیک آف واسکولر بنڈل, ان میں واسکولر بنڈل ہوتے نہیں. گیمیٹوفائٹ جنریشن از دا کانسپیکوس. کانسپیکوس لفظ بار بار اس چیپٹر میں آئے گا جس کا مطلب ہے نمایاں یا ڈومیننٹ. اور سپوروفائٹ انکانسپیکوس, یعنی کانسپیکوس کا الٹ, یا اس کو ہم کہیں گے ریسیسو, یا ہم کہیں گے کہ ڈیپینڈ اپان دا گیمیٹوفائٹ. سپوروفائٹ کا کیسے پہ انحصار ہوگا فوڈ کے لیے؟ گیمیٹوفائٹ پہ. اور اس کے بعد تمام کے تمام جو سپور ہوں گے بچوں وہ ایک جیسے ہوں گے, ہوموسپورس. دیکھو اللہ پاک نے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کریکٹرسٹکس آف برائیوفائٹ, یہ بڑا آسان سا ٹاپک ہے, اس کے آپ پوائنٹ یاد کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا کہ برائیوفائٹ وہ سمپل پلانٹ ہے جو سب سے پہلے زمین پہ آئے. دیکھو یہی لکھا ہے نا, فرسٹ لینڈ پلانٹس. اور یہ شاید کس سے بنے ہیں؟ گرین ایلجی سے. MCQ میں آ سکتا ہے کہ فرسٹ لینڈ پلانٹ ایوالو فرام دا گرین ایلجی, کہ کیسے ڈیولپ ہوئے ہیں؟ گرین ایلجی سے. اس کے بعد یہ چونکہ زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے, خشک سالی کو برداشت نہیں کر سکتے, دے پریزنٹ اونلی ان دا ڈیمپ پلیسز, اور یہ اپنی ریپروڈکشن صرف پانی کے لیے کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے پوائنٹ, بلکہ لیک آف واسکولر بنڈل. دیکھو 3 پوائنٹ 4 یاد کر لیے, بڑے ہی آسان, کہ یہ فرسٹ لینڈ پلانٹ, دوسرا کیا تھا ایوالو فرام دا گرین ایلجی, تیسرا تھا کہ رہتے نمی والی جگہ پہ ہیں, چوتھا ہو گیا کہ ان میں واسکولر بنڈل ہوتے ہی نہیں. دیکھو جب واسکولر بنڈل نہیں, آخر انہیں پانی چاہیے, منرل چاہیے, اور پریپیئرڈ فوڈ چاہیے, بیکار مادے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم چاہیے. تو ان میں سسٹم تو کوئی نہیں ہے. تو ٹرانسپورٹیشن اکر ود دا ہیلپ آف ڈیفیوژن اینڈ آسموسس, یعنی آسموسس اور ڈیفیوژن کے ذریعے مٹیریل انٹیک اینڈ آؤٹ ٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹ آف دا واٹر, منرلس, prepared food take place by diffusion and osmosis. ٹھیک ہو گیا. پلانٹ کے یعنی پلانٹ کے اوپر کیوٹیکل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کیوٹیکل may be present, یعنی پلانٹ باڈی از ود کیوٹیکل اور ود آؤٹ کیوٹیکل. کیوٹیکل ایک تھن لیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو واٹر کی ٹرانسپورٹیشن کو, ساری واٹر کی ٹرانسپیریشن کو یا ایویپوریشن کو روکتی ہے. واٹر از ابزاربڈ بائی جرنل سرفیس, کیونکہ خاص کو سسٹم تو ہے نہیں, ڈیفیوژن کے ذریعے واٹر بھی اندر آئے گا, بلکہ اوپر والے پوائنٹ میں ہی ہم نے پڑھ لی. دے کین ناٹ لیو ود آؤٹ دیئر واٹر,
یہ پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے. سو دے آر آلسو کالڈ ایمفیبیس پلانٹ. بچوں کوشچن آتا ہے کہ وائی برائیوفائٹس نون ایز ایمفیبیس پلانٹ. بہت امپارٹنٹ شارٹ کوشچن ہے. تو لہٰذا یہ دیکھو میں نے اس کو ریڈ کلر سے لکھا ہے, آپ اچھی طرح یاد کرو گے کہ یہ امپارٹنٹ شارٹ کوشچن ہے. کوشچن کیسے آئے گا کہ وائی برائیوفائٹس نون ایز ایمفیبیس پلانٹ. دیکھو ایمفی کا مطلب ہوتا ہے دو, بیا کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو, یعنی دیز پلانٹ لیو ٹو پلیسز. کیا مطلب ہے کہ اگر یہ خشکی پر بھی رہتے ہیں تو اپنی ریپروڈکشن صرف پانی میں کرتے ہیں. دے مے لیو آن دا لینڈ بٹ دے مسٹ انوالو ان دا ریپروڈکشن اونلی ان واٹر, یا ریپروڈکشن اونلی اکر ان دا واٹر. یعنی سپرم اور ایگ جو ملتا ہے وہ صرف پانی میں مل سکتا ہے, اس لیے اس کو ایمفیبیس پلانٹ کہتے ہیں. تو یہ پوائنٹ اچھی طرح یاد کر لو گے کہ دے کین ناٹ لیو ود آؤٹ دیئر واٹر, ود آؤٹ واٹر. سو دے آر آلسو کالڈ ایمفیبیس پلانٹ. کیوں کہتے ہیں, یہ امپارٹنٹ پوائنٹ ہو گیا. دے نیڈ واٹر فار دیئر ریپروڈکشن, کیونکہ ان کو ریپروڈکشن کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سمجھ آ گیا یہ پوائنٹ کہ یہ اگرچہ یہ ڈرائی لینڈ پہ رہیں لیکن ریپروڈکشن کے لیے پانی میں ان کو ضرور, یعنی ان کے سپرم اور ایگ پانی میں ہی ملیں گے, اس کے علاوہ یہ فرٹیلائزیشن ہو ہی نہیں سکتی. گیمیٹوفائٹ از ڈومیننٹ. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ گیمیٹوفائٹ پلانٹ گرین ان کلر سو انوالو ان فوٹوسینتھسس, اور اس کے ذریعے یہ اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے. آٹوٹروفک, اور زمین میں بھی یہی پیبست ہوتا ہے ود دا ہیلپ آف رائزوئڈس. لاسٹ ون پوائنٹ ہے کہ ان میں جو سیکس آرگنس ہوتے ہیں وہ انتھریڈیا اور آرچیگونیا ہوتا ہے. دوبارہ سن لو کہ برائیوفائٹس میں جو سیکس, میل سیکس آرگن, میل کی علامت آپ یوں سمجھ لیجیے, میں علامت بنا دیتا ہوں کہ یہ میل کی علامت ہے کہ انتھریڈیا میل سیکس آرگن اور آرچیگونیا فیمیل سیکس آرگن. ٹھیک ہے, یہاں تک پوائنٹ ختم ہو گیا. یہ بھی لانگ کوشچن میں نہیں آتا, اس میں سے دو شارٹ کوشچن بڑے امپارٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ برائیوفائٹ کی تعریف, اور دوسرا یہ کہ وائی برائیوفائٹس آر نون ایز ایمفیبیس پلانٹ. پیارے بچوں, آپ ہمیشہ گھر بیٹھے یاد کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے, یقین کم ہے کہ آپ گھر بیٹھے واقعی یاد کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارا جو شہر ہے لودھراں, اس میں کوئی ایجوکیشنل ایریا تو ہے نہیں. اگر کوئی بچہ گھر میں بیٹھ کے یہ یاد کر رہا ہے اور میری باتوں پر عمل کر رہا ہے تو میں سمجھوں وہ جہاد کر رہا ہے. اور آپ اپنا کام کنٹینیو رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.